کہانی سننی ہے لیکن وقت کم ہے تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کلپس پر خوفناک دل دہلا دینے والی کہانیاں. اگر آپ پہ نظر ہے تو آپ غسل کر کے آپ بیٹھیں اور خود پہ آپ اول و آخر درود پاک پڑھ کر آیت الکرسی 3 بار، 7 بار سورہ اخلاص، 7 بار سورہ ناس اور 7 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اچھے سے جسم پہ پھیریں. پورا آپ کے باڈی کا حصار ہو جاتا ہے اور نظر اور جو نیگیٹو انرجیز ہیں وہ اس میں سے نکل جاتی ہیں. اور دوسرا ایک گلاس پانی کا رکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک تسبیح پڑھ کر اس پہ دم کر کے وہ پی لیں. اللہ ایسا کرم کرے گا کہ انشاءاللہ وہ نظر بد اتر جائے گی. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں ساری کہ مرچے نمک سے نظر اتارو، ویسے یہ ٹوٹکے ہیں، لوگ کہتے ہیں. اس کا اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. مرچیں ہوتا ہے کہ مرچوں کی بو نہیں آئے گی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں. انڈے وہ صدقہ ہوتا ہے. انڈے جو ہوتا ہے نا، انڈوں کو وار کے پھینکنا، انڈا کیونکہ جاندار چیز ہے، اس میں جان ہوتی ہے، تو وہ ایک صدقے کے زمرے میں آتا ہے. اور صدقہ بھی نا آپ لوگ جیسے 2-3 لوگوں کے کھانے کا، کبھی کسی کو پکڑ بیٹھا ہوتے ہیں لوگ بھوکے، انہیں کھانا دے دیا، یا آپ نے بازار سے لینی ہے 50 روپے کی سوجی، 50 روپے کی چینی گھر رکھی ہوئی استعمال نہیں کرنی، صدقے کی نیت سے لینی ہے. ان کو لفافے میں ڈال کے مکس کر کے، تو یہ جو پیڑوں کی جڑیں ہوتی ہیں، بڑے پیڑ ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی تھوڑی ڈال دیں، تو وہاں چونٹیاں اور مکوڑوں کا گڑھ ہوتا ہے، وہ ان کو کھانا ملتا ہے اور وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح پرندوں کو کھانا ڈالنا. اور مچھلیوں کا معجزات تو میں نے دیکھے ہیں. مچھلی کو کھانا کھلا، مچھلی بہت دعا دیتی ہے. میں تو خیر یہاں پہ تو دریا سمندر میں ہی جانا پڑے گا، تالابوں میں تو ایسا پتہ نہیں اگر ہوتی ہیں. تو روٹیاں یا کھانے کی چیزیں لے کے میں دبئی میں جب ہوتی تھی تو میں سمندر کے کنارے نا روز ایک جگہ پہ بیٹھ کے ڈالا کرتی تھی، تو کٹھی مچھلیاں ہو کے آ جاتی تھیں. پھر میں دعا کرتی تھی کہ یار اللہ تعالیٰ سے، اور کہ اللہ تیری مخلوق بھی میرے، تب ان کو بھی میں مخاطب کرتی تھی کہ دعا کریں میرے لیے اللہ کے حضور، آپ بڑی معصوم مخلوق ہیں. تو وہ یقین مانے معجزاتی کام ہوتے ہیں اور آپ کے مسئلے ختم ہوتے ہیں. مرنے کے بعد روح کا، اسپرٹ کا کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں، مرنے کے بعد کی چیزوں کے بارے میں کوئی بھی ہم تو حتمی نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس تو وہ اختیار نہیں ہے. یہ اللہ اور رسول پاک کے حوالے سے احادیث میں چیزیں موجود ہیں کہ ایک تو روح کا تعلق جو رہتا ہے وہ عالم برزخ سے، اور قبر جو ہے، قبر اس کا ٹھکانہ ہے جو قیامت تک قبر سے وہ رابطے میں ہوتی ہے. اگر آپ جیسے قبرستان جاتے ہیں تو مردے کو پتہ چلتا ہے قدموں کی چانپ سے کہ کوئی آیا ہے، کون آیا ہے، سارا چیزیں اس کے علم میں آتی ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اور روح کے حوالے سے یہ ہے کہ جس روح کو اللہ چاہے تو وہ اصل میں نے جو چیز تھوڑی پڑھی تھی اس حوالے سے، وہ یہ کہ نیک روحوں کے ذمے اکثر ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں. کوئی پرندوں کے صورتوں میں پھر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی کوئی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، کوئی کام اس کو سونپ دیا، اچھے کام سونپ دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں روحیں جو ہیں، اچھی روحیں ایک جگہ پہ ہوتی ہیں، دوسری روحیں ایک جگہ پہ. اور آپ جاتے ہیں جیسے اپنے ریلیٹیو سے ملتے ہیں نا، تو وہ کو سلام دعا کرتے ہیں. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ لوگ دنیا والوں کا بھی پوچھتے ہیں وہ کیسا رشتہ دار ہے. اگر کوئی انتقال کر گیا ہو تو وہ اس کا پوچھیں گے. وہ تو کہتے ہیں، پھر جو بھی نیا آیا ہے وہ بتائے گا وہ تو انتقال کر چکا ہے کب کا. تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں ہے نا تو اللہ نہ کرے وہ برے ٹھکانے میں ہے. تو وہ ایک دم اداس ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اور وہ ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ جو دنیا والوں سے کنیکشن ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی مرضی پہ، جس روح کو اجازت ملے وہ کچھ اس طرح آپ کو نظر آنا، کوئی پیغام پہنچانا، کوئی کام کرتے دکھائی دینا. ادروائز روح کو یہ اپنی مرضی سے اختیار نہیں ہے کہ وہ چلو گھر والوں کو وزٹ کرائے، یہ کرائے وہ کرائے. یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم پہ.